تو یہ میرے بھائیوں پہلا اصول تھا تکفیر مطلق کا، کہ جن چیزوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم دیا ان کو جو نہ مانے وہ کافر ہے۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ زمانے کے بارے میں جو خبریں دی ہیں، جو واقعات بتائے ہیں، ان سب کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو ان کے اوپر ایمان نہ لائے یا ان میں سے کسی ایک خبر کے اوپر ایمان نہ لائے، کسی ایک آیت کے اوپر ایمان نہ لائے، کسی ایک حدیث کے اوپر ایمان نہ لائے، وہ بھی میرے بھائیوں کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ لوگوں کی طرف جناب نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا، رسول بنا کے بھیجا گیا، 950 سال تبلیغ کرتے رہے، قوم نہ مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طوفان آیا، غرق ہوئے۔ کوئی کہے اس کے اوپر میں ایمان نہیں لاتا، میری عقل نہیں مانتی کہ ایک ہی آدمی کو 950 سال کی عمر مل گئی، میرے بھائیوں ایسا آدمی کافر ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں جو پیشین گوئیاں کی ہیں، جو باتیں بتائی ہیں، ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ قیامت کی جو نشانیاں بتائی ہیں ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو ایمان نہ لائے، جو نہ مانے، میرے بھائیوں وہ کافر ہے۔ دجال اپنے فتنے سمیت آئے گا، کوئی کہے میری عقل نہیں مانتی، ایسا آدمی کافر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان دنیا سے نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، دجال کا پیچھا کریں گے، دجال کا تعاقب کریں گے۔ جو کہے میں نہیں مانتا، میری عقل نہیں مانتی کہ عیسیٰ علیہ السلام اب تک زندہ ہیں، ایسا آدمی میرے بھائیوں کافر ہے۔ امام مہدی آئیں گے، مسلمانوں کی رہبری کریں گے، ان کی رہنمائی کریں گے، جو کہے میں نہیں مانتا، میرے بھائیوں ایسا آدمی کافر ہے۔ اور میرے بھائیوں چوتھا اصول یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو واضح طور پہ بغیر کسی ابہام کے واجب قرار دیا ہے، ان کو جو واجب نہ مانے وہ کافر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز پڑھنا ضروری ہے۔ جو کہے میں نماز کو واجب نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو، کوئی کہے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، میرے بھائیوں وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے تمہارے اوپر فرض ہیں، کوئی کہے میں روزوں کو فرض نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیہِ سَبِیلًا، کہ صاحب استطاعت کے اوپر حج فرض ہے، واجب ہے، کوئی کہے میں اسے واجب نہیں مانتا، میرے بھائیوں وہ آدمی کافر ہے۔ اور میرے بھائیوں پانچواں اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو واضح طور پہ بغیر کسی ابہام کے حرام قرار دیا ہے، ان کو جو حرام نہ مانے، میرے بھائیوں وہ بھی کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں حرمت علیکم المیتۃ، کہ تمہارے اوپر مچھلی اور ٹڈی کے علاوہ ہر قسم کا مردار حرام ہے، کوئی کہے میں حرام نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم، کہ ہر قسم کا خون تمہارے اوپر حرام ہے سوائے جگر اور تلی کے، جو کہے میں حرام نہیں مانتا، میرے بھائیوں وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ، خنزیر کا گوشت حرام ہے، لیکن یورپ میں رہنے والا، امریکہ میں رہنے والا کوئی مسلمان کہے خنزیر کو میں حرام نہیں مانتا، یہ بھی بکری کی طرح ہے، یہ بھی گائے کی طرح ہے، یہ بھی اونٹ کی طرح ہے، میرے بھائیوں وہ آدمی کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جس چیز کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، اللہ کے رسول کے نام پہ ذبح کیا جائے، جناب علی کے نام پہ ذبح کیا جائے، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ ذبح کیا جائے، کسی بزرگ کے نام پہ ذبح کیا جائے، وہ حرام ہے، کوئی کہے میں حرام نہیں مانتا، میرے بھائیوں ایسا آدمی کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، کوئی کہے میں شراب کو حرام نہیں مانتا، یہ پیپسی کی طرح ہے، یہ کوکا کولا کی طرح ہے، یہ روح افزا کی طرح ہے، میرے بھائیوں اس کا یہ عقیدہ جو ہے یہ میرے بھائیوں کفری عقیدہ ہے، ایسا آدمی کافر ہے۔
میرے بھائیوں یہاں پہ میں خبردار کر دوں کہ اب تک جو میں نے اصول بتائے ہیں ان کا تعلق عقیدے سے تھا، ماننے نہ ماننے سے تھا، کہنے یا عمل کرنے سے نہیں تھا۔